السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، خان صاحب کا ماننا ہے کہ پاکستان میں اس سے جو بھی مسائل ہوں، چاہے سیاسی عدم استحکام ہو، چاہے معاشی عدم استحکام ہو یا سیلاب کی تباہ کاری ہو، ان تمام چیزوں کا واحد حل انتخابات میں ہے، اور وہ بھی فوری انتخابات، ورنہ لانگ مارچ۔ آج خان صاحب چارسدہ میں ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے، وہاں پر انہوں نے کیا کہا یہ سنتے ہیں۔ زیادہ دور نہیں وہ وقت جب میں اپنی قوم کو ایک کال دوں گا، اور وہ کال ہوگی صرف ایک مقصد کے لیے کہ اس دلدل سے جس میں ہمارا ملک ڈوبتا جا رہا ہے، صرف ایک راستہ ہے اس سے نکلنے کا، صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائے یا ایک پرامن انقلاب کو آنے دو ووٹ کے ذریعے۔ نہیں تو یہ مجھے خوف ہے کہ جو اگر آپ نے پرامن انقلاب کا دروازہ روکا تو وہ انقلاب آئے گا یہاں جو گیم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ احسن اقبال صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی اس کا جواب دیا، انہوں نے کہا الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوں گے۔ مزید کیا کہا سنتے ہیں۔ الیکشن انشاءاللہ اپنے وقت کے اوپر ہوگا، کیونکہ اس وقت 1/3 پاکستان ڈوبا ہوا ہے۔ یہ فتنہ جس کا نام عمران نیازی ہے، یہ مسلسل پاکستان کے اداروں پہ حملہ کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ فواد چودھری صاحب بھی آج جب ان کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کے بعد میڈیا سے بات چیت کی، اور میڈیا سے بات چیت کے دوران فواد چودھری صاحب کیا کہہ رہے تھے یہ بھی سنتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پورے ملک کی جو ہماری تنظیمیں ہیں ان کو کال دے دی گئی ہے، اگر حکومت نے انتخابات کی طرف نہ بڑھی تو ایک فائنل کال جو ہے اس کا انتظار کریں، جو کہ انہی 2 ہفتوں میں فائنل جو ہے وہ کال دے دی جائے گی۔ یہ سپتمبر کا مہینہ ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جو فائنل کال ہے اس کا انتظار جو ہے وہ کارکنان کریں۔ کسی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کی، کسی انٹرم گورنمنٹ کی پاکستان کے آئین میں گنجائش نہیں ہے، اور اس کو سیدھا سیدھا مارشل لاء تصور کیا جائے گا۔ آج خواجہ آصف صاحب نے بھی پریس ٹاک کی ہے، ان کا بھی ایک چھوٹا سا کلپ ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو آئین میں آلریڈی ڈیفائنڈ ہے کہ جو بھی سٹنگ وزیر اعظم ہوگا نومبر کے اندر انشاءاللہ تعالی شہباز شریف جو ہے اس کا فیصلہ کرے گا، اور اس میں ایک حسرت ہے عمران خان کی، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، اور نواز شریف نے جو ہے وہ 1 2 3 4 دفعہ یہ آئینی جو اپنا فرض ہے نبھایا ہوا ہے، اور آج آنے والے نومبر میں انشاءاللہ تعالی شہباز شریف یہ فرض نبھائے گا۔ عمران خان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کہنا کہ جی الیکشن کے بعد ہو، الیکشن تو اگست میں ہے اگلے سال، تو تب تک جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے کی بھی بات کرتے ہیں۔ برحال جو بھی وہ بات کرتے ہیں وہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو پینلسٹ ہیں آج کے، ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ تیمور جگڑا صاحب، فائنانس منسٹر KP کے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما، اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر۔ سید حسن مرتضیٰ صاحب، پارلیمنٹری سیکریٹری پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب اسمبلی۔ السلام علیکم حسن مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا بھی۔ اینڈ سینئر پولیٹیکل اینالسٹ جرنلسٹ رضا رومی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ویڈیو لنک پر۔ السلام علیکم رضا رومی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم ایز ویل سر۔ اچھا، 2 پولیٹیکل شخصیات ہیں ہمارے ساتھ اور ایک ہمارے ساتھ اینالسٹ ہے، تو میں اگر آپ لوگ کی اجازت ہوئے تو میں اینالسٹ سے شروع کر لوں۔ اس بات کا ایک تجزیہ لے لیتے ہیں رضا رومی صاحب آپ سے کہ جو خان صاحب بار بار انتخابات کی بات کر رہے ہیں، لیکن حکومت کا صاف انکار سمجھ میں آ رہا ہے یا ہمیں سامنے بھی آ رہا ہے، ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ فائنل کال ہی خان صاحب دیں گے اور وہ ستمبر کے مہینے میں ہی دیں گے، اور یہ مسئلے کا حل بھی ہے؟ جی شکریہ نادیہ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ مسئلے کا حل تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ الیکشنز ہو بھی جائیں گے تو جو پاکستان کے دیرینہ مسائل لاحق ہیں وہ تو وہیں کے وہیں رہیں گے، کیونکہ ان کے لیے جو ہمیں کچھ اقدامات اٹھانے ہیں وہ اس وقت مسنگ ہے۔ سب سے پہلا جو اس کے لیے قدم ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی پارٹیز ہیں اور مختلف جو مکتبہ ہائے فکر ہیں پاکستان میں، وہ کچھ طویل المیعاد اصلاحات کے اوپر جو ہے ایک کنسنسس بنائیں، ایک اتفاق رائے پیدا ہو، اور اس وقت اس کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں 2 باتوں کا ذکر کیا، الیکشنز کا اور آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا،
اور حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ کہ یہ بھی اہم ڈیولپمنٹس ہے سیاسی نقطۂ نگاہ سے، لیکن اس وقت 3-4 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ بے آسرا اور بے مددگار بے چارگی کے عالم میں انتظار کر رہے ہیں امداد کا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک دم یہ جو حالات پلٹے ہیں پچھلے 1-1.5 مہینے میں، جو سیلاب نے تباہی مچائی ہے، اس سے میرے تو نظریہ یہ ہے کہ یہ معاملہ کچھ فرق ہو گیا ہے. اس وقت جو سب سے پہلا کام جو پاکستانی ریاست، پاکستان کی سیاسی پارٹیز، پارلیمنٹ، صوبائی اور وفاقی گورنمنٹ کا ہونا چاہیے، وہ ان جو سیلاب کی لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی امداد ہونی چاہیے. اور آگے جو اس وقت جو پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے فصلوں کے حوالے سے، پہلے $10 ارب کا نقصان کا تخمینہ لگایا گیا، اب وہ $30 ارب میں بدل گیا. اب یہ بتائیے نا، یہ تو ہمارا تو یہ حال ہے کہ ایک IMF کے ایک ارب کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں اور کیا کیا شرائط مانتے ہیں. تو یہ آگے کون کرے گا؟ اس کے لیے ایک ملک کو اس مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے سب سے پہلے تو اتفاق رائے ہو اس معاملے پر، اسی میں الیکشن کی بھی بات ہو جائے. اور الیکشن کا حل اس حد تک ضرور ہے کہ یہ جو سیاسی افراتفری اور بے چینی ہے، اگر وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اگست کے بعد الیکشنز ہوں گے اور خان صاحب ابھی چاہتے ہیں، تو کوئی بیچ کا راستہ نکال لیا جائے. دیکھیے، جمہوریت میں مشاورت اور بارگین اور کمپرومائز ہمیشہ ہوتے ہیں. اور اس وقت جو تیسری بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے، بالکل درست فرما رہے ہیں آپ رضا. جی، آپ درست فرما رہے ہیں رضا رومی صاحب، لیکن بات یہی ہے کہ اس کے لیے ڈائلاگ ضروری ہے، اور ڈائلاگ کے موڈ میں اس وقت کوئی نظر نہیں آتا. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب ڈائلاگس کی بات ہو تو پھر حکومت وقت کو انیشیٹو لینا چاہیے، اور لیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی اس موڈ میں نظر نہیں آ رہی. جھگڑا صاحب، اب مجھے ایک بات بتائیں، فوری انتخابات کا مطالبہ کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے، لیکن اس کو کنڈیشنل کر دیا کہ جی آپ نے اگر نہیں کیا تو پھر ہم ستمبر کے یا 2 ہفتے میں کال دے دیں گے. 1/3 پاکستان، خود آپ کے صوبے میں متاثرین سیلاب سے آج عمران خان صاحب نے ملاقات کی. مجھے پریکٹیکلی بتائیں کہ جب 1/3 جو ہے وہ پاکستان پانی میں سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، ابھی تو ریلیف ورک، اس کے بعد ریہیب، یہ پاسبل کیسے ہو سکتے ہیں الیکشن؟ یہ الیکشن کیمپین رن کی جا سکتی ہے ان حالات میں؟ اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ سیلاب پہ فوکس ہونا چاہیے، تو میرے خیال میں خان صاحب سے زیادہ کوئی سیاستدان نہیں. میں صرف، مجھے پتہ ہے، میں صرف وہ بات جو ہے وہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. 2 ٹیلیتھونس کیے، شاید کسی سے بھی زیادہ فنڈ ریزنگ کیا ہے، کل تیسری کر رہے ہیں. کسی بھی ملک میں، جیسے کسی گورنمنٹ میں ایک وقت میں ایک ہی کام نہیں ہوتا، کسی بھی ملک میں صرف ایک ہی کام نہیں ہوتا. فی الحال ہم فیس کر رہے ہیں شاید پاکستان کی تاریخ کا، اور یقیناً 1971 کے بعد پاکستان کا سب سے مشکل معاشی کرائسس. آپ نے آلریڈی سوال کیا کہ ابھی انتخابات کیوں ضروری ہیں. دیکھیں، سیلاب تو ہے نا، میں نے صرف یہ کہا کہ پریکٹیکلی 1/3 پاکستان اس طرح سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. پاکستان کے 160 ڈسٹرکٹ میں سے 110 ڈسٹرکٹ متاثر ہیں. مجھے یہ بتائیں اگر انتخابات کا اعلان کیسے پاسبل ہے، انتخابات کا انعقاد کیسے ہوگا، الیکشن کیمپینز کیسے ہوگی؟ آپ سیلاب زدہ علاقوں میں جا کے سیلاب متاثرین جو بے گھر بیٹھے ان کو کہیں گے کہ ہمیں ووٹ ڈالنے آئیں؟ بات تو اس پہ ہو سکتی ہے، کلیئرٹی تو آ سکتی ہے، کیونکہ جب تک کلیئرٹی نہ آئے، ہماری معیشت ہر روز ڈوبنی ہے. بڑا کلیئر ایک ایکسپیکٹیشن تھا کہ IMF کی ڈیل سائن ہوگی، اس کے بعد روپے مستحکم ہوگا. 211 سے 236 پہ چلا گیا. دنیا کو ابھی پاکستان کی اکانومی پہ کانفیڈنس نہیں ہے، رسک آف ڈیفالٹ جو ہے وہ بلڈ کر رہے ہیں. اور انتخابات کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب ایک حکومت معاشی فیصلے لے سکتی ہے تو پھر وہ پیناڈول کی قیمت اور پیٹرول کی قیمت ٹائم پہ سیٹ کر دیتی ہے. کیوں نہیں کر سکتے؟ بہت کلیئر بات ہے. پیناڈول تو مل ہی نہیں رہی، میں بھی آج اسی لیے نہیں مل رہی نا، اسی لیے نہیں مل رہی مارکیٹ میں، کہ ایک حکومت جس کے پاس وہ عوامی مینڈیٹ نہ ہو، 1 سیٹ کی میجورٹی ہو، اور وہ میجورٹی شدید کویسچنبل ہو، تو پھر وہ یہ فیصلے نہیں لے سکتی. رضا رومی صاحب نے کہا، میں نے کل اندازہ لگایا تھا کیونکہ ان کا پچھلا اندازہ تھا $18 ارب کے نقصان کا. $30 ارب $6,500 ارب روپے ہو گئے. $6,500 ارب روپے کا جب بوجھ ہوگا اور ہم پاکستان میں ایک مضبوط مینڈیٹ کے ساتھ حکومت نہیں ڈالیں گے، تو خوف یہ ہے، اور جو PTI کے سپورٹرز ہیں، جو نہیں ہیں، جو وہ اینکرز ہیں جو اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھتے ہیں، یہ بات کلیئر ہونی چاہیے.
فی الحال معیشت کو بچانے سے اور اس تباہکن مہنگائی سے کوئی راستہ نکالنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا سیلاب سے ضروری ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ آپ کے پاس بھی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ آپ آئیں گے اور معیشت ایک دم سے جو ہے وہ گرو کر جائے گی یا اسٹیبل ہو جائے گی. بٹ یہ جو آپ نے کلیئرٹی والی بات کی ہے دیٹ از امپورٹنٹ. حسن مرتضیٰ صاحب مجھے بتائیں، وہ ٹھیک ہے پریکٹیکلی شاید ابھی پاسبل نہ ہو، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگلے مہینے کرا دیں، لیکن ہمیں ایک ڈیٹ دیں، کلیئرٹی ہو تاکہ اس سے ایک اسٹیبلٹی آئے، لوگوں کو یہ پتا ہو کہ جو انسرٹینٹی ہے یا انسٹیبلٹی ہے اس کا خاتمہ ہو. کیا آپ بیٹھ کے، رضا رومی صاحب نے بھی کہا کہ مذاکرات تو ضروری ہیں، انگیج کرنا ضروری ہے، اس کے لیے حکومت تیار کیوں نہیں ہوتی؟ سیاست پہ بات کرنے پہ، میز پہ بٹھانے پہ تیار کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں، بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. گزارش یہ ہے، رومی صاحب کا بالکل موقف جو ہے وہ بالکل جائز ہے کہ حکومت کو چاہیے اور اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ بیٹھیں، بات کریں، ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور مسئلوں کا جو حل ہے وہ بات چیت کے ذریعے ہی نکلتا ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، کہیں بھی محض الیکشنز جو ہیں وہ مسائل کا حل نہیں ہے. آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے، وہ بھی آپ کو اپوزیشن کو آن بورڈ لینا چاہیے، اور لیجسلیشن بھی جو گڈ لیجسلیشن ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی مشاورت کے بغیر نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی مشاورت کے بھی فورم موجود ہیں. اس پہ بھی بات ہونی چاہیے، کلیئرٹی بھی ہونی چاہیے. لیکن صرف اس چیز کی رٹ لگا لینا کہ الیکشنز ہوں، تو یہ حکومت 4 سال پیچھے بھی چلتی رہی ہے. اس کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے، کیا ہوا، کس طرح سے ساری چیزیں جو ہے وہ. حسن مرتضیٰ صاحب، یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ ڈائیلاگز ہونے چاہیے، انگیج کرنا چاہیے، حکومت اور اپوزیشن کو بیٹھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، بٹ انیشیٹو تو گورنمنٹ لے گی نا سر. آپ ان کو دعوت دیں گے تو یہ آ کے آپ کے ساتھ میز پہ بیٹھیں گے؟ میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا جی، کہ پچھلے 4 سالوں میں جو چیزیں خراب ہوئی ہیں، کیا اب مل کے بیٹھنے کا کوئی ہے کہ بیٹھا جا سکتا ہے؟ جس طریقے سے 4 سال یہ کہا جاتا رہا کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ان کے ساتھ تو بیٹھا نہیں جا سکتا، ان کے ساتھ تو بات نہیں ہو سکتی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اتنی جلدی نہیں ہو سکتی کہ آپ ایک دفعہ کہہ دیں کہ مل کے بیٹھنا چاہیے اور صبح وہ مل کے بیٹھا جا سکے. اس کے لیے بھی کچھ چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی، درکار ہوں گی، جن پہ کام ہونا ضروری ہے. کوئی سافٹ انٹرونشن بھی درکار ہوگی مجھے لگتا ہے. بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. 2 چیزیں جس پہ بات کرنی ہے. میں آتی ہوں مرتضیٰ، میں واپس آتی ہوں. 2 چیزیں امپورٹنٹ ہے. ایک تو صاحب کے پنجاب میں ڈیر اور اطلاعات ہیں کہ ایک دفعہ پھر وہ سرگرم ہو گئے کہ پی ٹی آئی سے حکومت پنجاب چھین لی جائے. دوسری بات، آج صحافی جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے حوالے سے بار بار پوچھ رہے تھے، وہ کیا خبریں ہیں؟ کیا صرف اسپیکولیشن ہے یا اس میں کوئی ریالٹی بھی ہے؟ لیٹ می ٹیک اے بریک، واپس آتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پنجاب حکومت لینے کی ایک دفعہ پھر جو کوشش ہے، اور اس حوالے سے اطلاعات ہیں کہ نواز شریف صاحب ایک اجلاس بھی منڈے کو کریں گے لندن میں، ظاہر ہے. لیکن اس سے پہلے یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی جو آج سوالات پوچھے جا رہے تھے صحافیوں کی جانب سے، اس کی حقیقت پر بھی بات کر لیں. رضا رومی صاحب، یہ جو سوال، کون سی وہ خبریں تھیں، کون سی وہ باتیں تھیں جس نے یہ سوال پوچھنے پر صحافیوں کو مجبور کیا فواد چودھری صاحب سے؟ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ہم اسے مارشل لاء تصور کریں گے. آپ کے پاس ہے ایسی کوئی خبر سر؟ صدقہ خبر تو نہیں ہے، میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو کچھ آلریڈی میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے، اور وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب نے کچھ روز پہلے، جو میں نے ذکر کیا تھا پہلے، مذاکرات کا، بات چیت کا اندیا دیا تھا، اور اس ضمن میں کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے. یہ تو مجھے خیر پکی خبر ہے. اور یہ بات چیت جو ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے پس پردہ، کہ کس طرح سے دونوں فریقین جو ہیں، حکومت اور پی ٹی آئی جو ہیں، وہ ایک الیکشنز کی ڈیٹ کے اوپر اور مستقبل کے لائحہ عمل کے اوپر اتفاق کر لیں، اور اس پورے پروسیس میں یا اس عمل میں کیئر ٹیکرز کی جو ایک گورنمنٹ ہے اس کا بڑا اہم رول ہوگا. کیونکہ نہ صرف انہوں نے آ کر الیکشن جو ہیں وہ منعقد کروانے ہوں گے، شاید اور بھی بہت سے اہم فیصلے کرنے ہوں گے. تو اس سلسلے میں بات چیت جو جاری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب افواہیں تو بہت زیادہ پھیل رہی ہیں کہ خیر ہمیشہ پاکستان میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور بنگلہ دیش ماڈل کی افواہ بھی خیر بہت گھسی پٹی ہو چکی ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے
کہ اس کے اوپر گفت و شنید تو جاری ہے اور یہ ضروری بھی ہوگا کیونکہ دیکھیے ابھی تو یہ بات چیت بھی نہیں کر رہے آپس میں، تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آئین کے مطابق ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا فیصلہ کیسے ہوگا، کیونکہ آئین کی روح سے اس میں بھی حکومت اور اپوزیشن کی مشاورت ضروری ہے۔ اب مسئلہ یہی ہو گیا تھا کہ آئین کا اپوزیشن لیڈر کی نا، تو راجہ ریاض ہے نا اپوزیشن لیڈر پارلیمنٹ میں، نہیں دیکھیے اب آپ مشاورت اب آپ چھوڑیں نا وہ بات وہ راجہ ریاض آپ کہاں سے اپوزیشن کے لیڈر ہیں؟ مطلب ایک جو ہے عمران خان صاحب ہیں اپوزیشن کے لیڈر، وہ ایک روزے روشن کی طرح بات یہاں ہے، لیکن یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے، لیکن خان صاحب کو بھی اپنی جو پالیسی ہے اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بھلے وہ سڑکوں پہ جا کے جو مرضی کریں، جلسے جلوس کریں امپورٹڈ حکومت کے خلاف، لیکن پارلیمنٹ میں بھی ان کا ایک رول ہے پی ٹی آئی کا۔ عوام نے ان کو 150 سے زیادہ لوگوں کو منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجا تھا۔ یہ ان کے مینڈیٹ کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ اگر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا، جیسے بھی ہوا، اس پہ مختلف آراء ہیں لیکن وہ ہو گیا ہے، لیکن ان کی ایک بحیثیت پارلیمنٹیرینز ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اس ایوان میں واپس جا کر اپنا رول ادا کریں، عوام کے لیے بات کریں، اس گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینا ہے اس کے لیے کریں، پالیسی میکنگ میں انپٹ دیں۔ یہ بات ہو سکتی کہ آپ بوائیکاٹ کر کے آدھا بوائیکاٹ، آدھا تیتر آدھا بٹیر اور جو ہے سڑکوں کے اوپر چیز کو لے جائیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سر ضمنی انتخابات میں کانٹیسٹ بھی کرنے جا رہے ہیں سر، یہ جو اس کو میں کیا کہوں، دوغلی پالیسی کہوں تھوڑی سی، یا اس کا کوئی اور ڈبل سٹینڈرڈز کہہ لیں تھوڑا سفسٹیکیٹڈ وے میں، مطلب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ حکومت ہم نے ماننی نہیں، یہ پارلیمان میں ہم نے جانا نہیں، لیکن ضمنی انتخابات میں ہم نے لڑنا ہے۔ اب ضمنی انتخابات میں جب خان صاحب لڑیں گے ظاہر ہے جیتیں گے، پھر وہ ریزائن کریں گے، پارلیمنٹ میں جائیں گے تو ابھی پارلیمنٹ میں چلے جائیں۔ اس کا آنسر بڑا کلیئر ہے، وہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، وہ اسی لحاظ سے پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے کہ انتخابات میں یہ دکھانا ہے، جو سب کو پتہ ہے، وہ رضا رومی صاحب نے بھی ابھی اور آپ لوگوں نے جو ہنس کے مان لیا کہ اس پارلیمنٹ کی کیا لیجٹمیسی ہے، کہ اس لیجٹمیسی میں جب 150 لوگ ریزائن کر لیں تو کر دیتے 150 سیٹوں پہ انتخابات۔ جب وہ 10-10 کر کے کریں گے تو وہ جو پہلے سے آپ راجہ ریاض پہ ہنس رہے، تو وہ 10 سیٹوں کے بائی الیکشنز بھی ہنسی کے قابل ہو جاتے ہیں نا، اس لحاظ سے کہ یہ ساری چیز یہ امپورٹڈ گورنمنٹ منوور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ نے ایک چیز جو ہے وہ پوچھی، ابھی ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے، اور وہ یہ کہ کیوں انہوں نے الیکشنز جلدی نہیں کیے۔ لیٹس کال اسپیڈ اسپیڈ۔ اگر جو ان کا خیال تھا کہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ چلی جائے گی، کیونکہ 3 سال خان صاحب نے مشکل فیصلے لیے، یہ مہینے 2 میں الیکشن خود ہی کر جاتے ہیں بغیر کسی مشاورت کے، چاہے پیپلز پارٹی کو منظور تھا یا نہیں تھا، کیونکہ پی ایم ایل این کو تو اپنی میجورٹی چاہیے تھی، انہوں نے کرنے تھے، لیکن ہم نے دو چیزیں کا سر، آپ مان لیں کہ ہم نے 2 چیزیں کا، ایک کہ عوام اس گورنمنٹ کو نہیں مانے گی، وہ پنجاب کے بائی الیکشنز میں بھی ثابت ہو گیا، وہ کراچی میں بھی ثابت ہو گیا، وہ جو آپ دونوں ابھی ہنس رہے تھے وہ میرے لیے سب سے زیادہ کلیئر تھا کہ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ سب کو پتہ ہے۔ اور دوسری چیز سر، ہم ہنس رہے تھے راجہ ریاض پہ، جن کو پلیٹ میں اپوزیشن لیڈر کی سیٹ آپ لوگوں نے رکھ کے دی ہے، دوسری چیز اسپیس دی ہے، دوسری چیز کہ یہ معیشت جو ہے اس کو 13 پارٹوں والی جو یہ کھچڑی ہے نا، یہ نہیں سنبھال سکے گی، اور وہ 5 مہینوں میں ظاہر ہو گیا۔ جب وہ 5 مہینوں میں ظاہر ہو گیا تو سیلاب سے بڑا چیلنج ہے نہیں، لیکن ہمیں چاہیے ایک سٹیبل گورنمنٹ۔ پاکستان کی ڈی این اے ہے جمہوریت کی، اس جمہوریت کو جیسے بھی بیلنس کرنا ہے ہم نے، لیکن ایک جمہوری سٹیبل حکومت ہی ہوگی تو وہ پھر مشکل فیصلے بھی لے سکے گی، اور وہ پھر معیشت کو پریشر لیتے ہوئے ٹھیک بھی کر سکے گی، اور آپ کو بازار میں پیناڈول کی گولی ضرور ملے گی، ان کے ساتھ ہوگی عوام کے، ٹھیک ہے، ایکسیپٹیبلٹی ہوگی عوام میں۔ ذرا مجھے مرتضیٰ صاحب آپ اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا یہ بتائیں، حسن مرتضیٰ صاحب، کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب انتشار کی سیاست کر رہے ہیں، عمران خان صاحب پاکستان میں عدم استحکام لے کر آ رہے ہیں ان ٹرمز آف پولیٹیکل پلس اکنامک، لیکن آپ پنجاب میں کیا کر رہے ہیں؟
اب ایک طرف چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں تو لیٹ اٹ گو، لیٹ دے رن، مگر آپ یہ کر رہے ہیں کہ پھر زرداری صاحب وہاں پر آ رہے ہیں اور پھر ایک اسپیکولیشن کا بازار گرم کہ جی پنجاب حکومت میں پھر وہاں پہ آپ لوگ جو ہے وہ ٹریڈنگ ہوگی، پیسے چلیں گے، حکومتیں بدلیں گے، اپنی اپنی جو ہے وہ پارٹیاں بدلنے کی بات ہوگی یا ووٹ ادھر سے ادھر جائیں گے. کیا اس بات میں حقیقت ہے کہ پھر کوشش ہو رہی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ پی ٹی آئی کے ہاتھ سے لے لی جائے؟ زرداری صاحب کا وہاں بیٹھنے کا مقصد یہی ہے؟ دیکھیں جی، میں ایک تو آپ کا حق ہے ہنسنا، مذاق اڑانا، آپ بالکل اڑا سکتے ہیں، لیکن میں اس پہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ راجہ ریاض صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں پاکستان نیشنل اسمبلی کے اندر، ان کا اس طرح مسکر اڑانا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے جی. اور اسے تمسکر نہیں اڑایا، لیکن ان کی پوزیشن ظاہر واضح ہے نا. جو وہ کہاں پالیٹکس ہمیں اپوزیشن کرتے ہوئے نظر کہاں آتے ہیں؟ وہ تو شہباز شریف صاحب جو کہتے ہیں وہ اس کی تصدیق کر دیتے ہیں، اس پہ مہر لگا دیتے ہیں. سر یہ ہوتا ہے اپوزیشن لیڈر. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ خود اپوزیشن لیڈر رہ چکے ہیں. دیکھیں مجھے اس آپ کے ہنسنے پہ جو ہے نا مجھے یہ اعتراض نہیں ہے، کیونکہ آپ کا حق ہے، آپ ہنس سکتے ہیں، لیکن وہ اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. اگر موجودہ جتنی بھی اپوزیشن ہے اس میں نہیں، میں نے یہ کب کہا کہ وہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہے؟ میں نے تو کہا وہ اپوزیشن لیڈر ہے. میں نے تو یہ کہہ ہی نہیں رہا، میں اس کا مذاق اڑانے کا کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر اس طرح اداروں کا مذاق اڑائیں گے تو وہ مناسب نہیں ہے. راجہ ریاض ادارہ کب سے ہو گیا سر؟ چلیں آگے چلتے ہیں جی. راجہ ریاض ادارہ نہیں ہے، آگے چلتے ہیں. سر مجھے بتائیں پنجاب میں کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ پنجاب میں اب جس طرح سے آپ نے ایک سین کریٹ کیا ہے کہ جی زرداری صاحب آ رہے ہیں اور پھر پیسوں کے اور بوریوں کے منہ کھل جائیں گے، تو پہلے کون سے زرداری صاحب نے بوریوں کے منہ پنجاب میں آ کر کھولے ہیں اور کتنے ایک ضمیر خریدے ہیں انہوں نے کہ اب کوئی آپ کو اس پہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ آئیں گے اور بڑے وہ ضمیر خریدیں گے اور لوگوں کو خریدیں گے؟ پیچھے بھی بالکل ایک آئینی طریقے کے ساتھ ایک پارٹی ہیڈ نے فیصلہ کیا. سیاست کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے. زرداری صاحب اگر پنجاب میں آتے ہیں، وہ سٹیک ہولڈر ہیں پنجاب میں، ان کی چاہے چھوٹی ہے، ایک پارلیمانی پارٹی ہے، وہ اگر آتے ہیں اور وہ اگر ایک آئینی طریقے سے کسی حکومت کو وہ چینج کرتے ہیں، کوئی نئی حکومت آتی ہے، اس میں اچنبے والی کون سی بات ہے؟ اس میں بوریوں کے منہ کھلنے والے کون سے ہیں؟ میں تو صرف آپ سے تصدیق چاہ رہی ہوں کہ مرزا صاحب نہیں اچنبے کی بات ہی نہیں ہے نا. میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا زرداری صاحب اس مقصد کے تحت آئے ہیں؟ یہ ارادہ ہے، اسٹریٹجی ہے یا نہیں ہے؟ صرف یہ پوچھ رہی ہوں. ابھی تک تو وہ آئے ہی نہیں ہے، تو آپ نے پہلے سے ہی شروع کر دیا ہے کہ جی وہ آ رہے ہیں اور بوریوں کے منہ کھل گئے. یہ آپ کے الفاظ ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں جی، میں کو اپنے پاس سے نہیں کر رہا. آپ نے جو فرمایا وہ کر رہا ہوں. اور کون اس اب کے حالات میں نے یہ نہیں فرمایا حسن مرتضیٰ صاحب، میں نے کہا ایسا ہوگا. یہ چیزیں سننے میں آ رہی ہیں، تو میں تو صرف آپ سے اس چیز کی تصدیق چاہ رہی ہوں کیا زرداری صاحب اس ارادے کے تحت آ رہے ہیں، یہ ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ سمپل سی بات ہے، آپ ہاں یا نہیں میں جواب دے دیں. نہیں ہے جی، نہیں ہے ارادہ جی. چلے ٹھیک ہے، اتنی سی بات تھی آپ نے. چلے ٹھیک ہے جی، بہت اچھی بات ہے. کے لیے مجھے بٹھایا ہوا تھا کہ میں اتنی دیر سے اس لیے صرف بیٹھا تھا کہ میں نے ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے سر. بات آپ بات کو کہاں سے، آپ راجہ ریاض کی پہلے تو بات کرتے رہے، تو ظاہر ہے میں آپ سے کوشچن پوچھنا چاہ رہی تھی. میں چاہ رہی تھی آپ اس سوال پر آ جائیں. آپ سوال کا جواب دینے سے زیادہ تنقید کر رہے تھے، معذرت کے ساتھ. چلیں میں آپ کو دوبارہ موقع دیتی ہوں، لیکن پہلے ایک بریک لے لیتی ہوں. جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، یہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ جو حکومت میں آئے ہیں تو یہ اپنے نیب کے جو کیسز ہیں ان کو معاف کرانے آئے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ آتے ہی نیب قوانین میں ترامیم بھی ہوئی تھی. وہ ترامیم کیا تھی وہ اس کی ایک ڈیٹیل ہے، لیکن جو اب ریلیف ملے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہے. نیب قوانین میں ترامیم کے تحت نیب ریفرنسز کے ملزمان کو میگا ریلیفز ملے. جن میں وزیر اعظم شہباز شریف، حمزہ شہباز، راجہ پرویز اشرف، یوسف رضا گیلانی کے خلاف عائد الزامات سمیت 50 کرپشن ریفرنس
احتساب عدالتوں نے واپس کر دیے. وزیر اعظم شہباز شریف حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ریفرنس واپس ہو گیا، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور کے 6 کرپشن ریفرنسز واپس لے لیے گئے. پیپلز پارٹی کے سینیٹر اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف یو ایس ایف فنڈ میں کرپشن کا ریفرنس بھی واپس لے لیا. سینیٹر سلیم مانڈوی والا اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار مہتاب عباسی اور پی پی کی سینیٹر روبینہ خالد کے خلاف لوک ورثہ میں مبینہ خرد برد کا ریفرنس بھی واپس لے لیا گیا. نیب قوانین میں ترمیم کے بعد مزاربہ اسکینڈل اور کمپنیز فراڈ کے ریفرنسز بھی احتساب عدالت سے واپس لے لیے گئے. رضا رومی صاحب، اس کا مطلب ہے عمران خان صحیح کہتے تھے کہ یہ اگر آئے ہیں تو اپنے نیب کیسز معاف کرانے آئے ہیں اور اپنی کرپشن بچانے آئے ہیں. اگر یہ والے حالات ہیں تو یہ بات تو ماننی پڑے گی ہمیں. دیکھیے نادیہ، یہ خان صاحب کا تو یہ بڑا پرانا دعویٰ ہے، اور ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں، جب وہ خود گورنمنٹ میں تھے ایسی بات کرتے تھے. بات یہ ہے کہ یہاں پر 2 ایشوز ہیں. ایک ایشو تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ اس کا فائدہ موجودہ جو کولیشن ہے اس کو اور اس کے ممبران کو بھی ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگوں کو ہوگا، کیونکہ ان کے خلاف بھی نیب میں ریفرنسز ہیں. مگر زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ نیب کا جو قانون ہے اس میں اصلاحات تو مقصود تھیں. یہ 20-22 سال پہلے جب یہ آیا، اس کو جو ہے جنرل مشرف کے دور میں بالکل ایک شروع میں تو 1-2 سال اس کو کہا گیا جی کہ بڑے اچھا یہ کام کرے گا. بعد میں بالکل یہ ایک وچ ہنٹ کا سورس بن گیا اور اس کے ذریعے سیاسی انجینئرنگ ہوتی رہی. ہم نے دیکھا 2002 کے الیکشن میں بھی اس کے تحت کی گئی. اس کے بعد جتنی حکومتیں آئی ہیں، جتنے ادوار آئے ہیں، اس میں نیب نے اکاؤنٹیبلٹی کم کی ہے، سیاست زیادہ کی ہے. تو کوئی اس کا بھی تو طریقہ نکلنا چاہیے تھا کہ کس طرح سے آپ ایک اس ادارے کو آٹونومی دیں. اسے سخت کرنا چاہیے تھا، نہیں پروسیکیوشن پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی. قانون کو مزید سخت کرنا چاہیے تھا بجائے نرم کرنے کے. قانون تو بہت سخت تھا نادیہ، لیکن اس کے کیا نتائج نکلے اب یہ بتائیے نا. ابھی تک کتنی زیادہ جو سو کالڈ بڑے بڑے کیسز ہیں شریف خاندان کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف، اس میں نیب کی کارکردگی تو صفر رہی ہے. جہاں سے وہ پیسے بناتے ہیں پلی بارگین سے بناتے ہیں، یعنی کہ وہ جس کو پکڑا اسے کہا اچھا اتنا حصہ ہمیں ڈال دو ہمارے اکاؤنٹ میں تو تمہاری معافی ہو جائے گی. اب یہ کوئی قانون ہے؟ مجھے بتائیے. تو یہ چیزیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال دیکھیے عمران خان صاحب جو کہتے ہیں وہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں اور وہ ان کی سیاسی ریٹرک ہے جو چلتا ہے ان کی سپورٹ بیس میں. وہ سب تالیاں بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس لیے اس کے اوپر میں اتنی توجہ نہیں دینا چاہتا. جی ٹھیک ہے، چلے جی. وہ تو ایک پولیٹیکل ریٹرک ہوتا ہے جو خان صاحب کرتے ہیں، لیکن جب نیب کی اگر آپ یقیناً اس پہ بات کریں گے اور ریزرویشن کا اظہار بھی کریں گے اور خان صاحب کی بات کو جو میں کہتی ہوں آپ سیکنڈ بھی کریں گے، لیکن سر کے پی کے سے تو نیب کا خاتمہ ہی ہو گیا تھا. احتساب کمیشن کے پی کے سے تو اس کا صفایا ہی کر دیا تھا آپ لوگوں نے. دیکھیں وہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے رضا رومی صاحب نے کافی ساری باتیں ٹھیک بھی کی کہ یہاں پہ احتساب کا نظام ٹھیک نہیں بنا. مجھے افسوس ہوتا ہے، میں نے 15-16 سال باہر گزارے ہیں، 5-6 ممالک میں رہا ہوں. 2-3 چیزوں پہ جب یہ قانون ٹھیک نہیں استعمال ہوتے تو جس کا ایکچولی احتساب ہونا چاہیے، اور ان سارے میں بڑا کلیئر ہے کہ بہت سے کیسز ایسے ہوں گے جو کہ ڈیسائیڈ ہو جانے چاہیے تھے، وہاں پہ احتساب ہو جانا چاہیے. تو جو بے قصور ہوتا ہے اور جو قصوروار ہوتا ہے ان کو مکس کر کے ہم احتساب کا مذاق بنا دیتے ہیں، اور واقعی وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا ہے. لیکن اس ماحول میں تو صرف پھر سیاستدان کو یہی انسینٹو ہوگا نا کہ وہ سیاست کرے یہ میگا کرپشن کے لیے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ بعد میں کیس بھی آیا تو کوئی بے قصور ہے، کوئی قصوروار ہے، نیب میں ہم جو ہے کہہ دیں گے کہ یہ پولیٹیکل وہ ہے. لیکن ایک بات رضا رومی صاحب نے نہیں کی. عمران خان جو کہیں وہ ان کو پسند ہو یا ناپسند ہو، جب سٹنگ پرائم منسٹر، ان کے بیٹے، ایکس پرائم منسٹر، ان سب پہ ایک کوئنسیڈنس ہے کہ آج یہ کیسز ختم ہو گئے. اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہے گا کہ ان سب کیسز میں پریما فاسے کچھ بھی نہیں تھا، کوئی اس کیس میں ایسے حقیقت نہیں تھی یا ان میں ایسے لوگ نہیں ہیں جن کی ریپیوٹیشنز جو ہیں وہ ٹینٹڈ ہیں. تو جب ہم سیاسی سائیڈز لے لیتے ہیں، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ احتساب کا کام، احتساب کا نظام کام کرے گا اور ہم اس پہ بولیں گے جب غلط بات ہو، چاہے وہ جس پارٹی کی بھی ہو. اصلاحات
یہ ریفارمز آپ اپنے دور میں کیوں نہیں لا سکے؟ دیکھیں خان صاحب نے اس پہ بات کر لی. انفارچونیٹلی لگتا یہ ہے کہ نیب ایک پولیٹیکل ٹول ہے, آپ اصلاحات کر بھی دیتے ہیں. میری ذاتی ایکسپیرینس ہے جہاں پہ آپ ریفارم کرتے ہیں, احتساب کمیشن کی آپ نے بات کی, چیلنج کیا تھا کہ وہ بھی ایک obstructive ٹول بن گیا. شاید اس کا حل کیا ہے کہ ہم اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹس کو بڑھائیں, لیکن وہاں بھی کیا ہوتا ہے جب آپ ایف آئی اے کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایف آئی اے ابھی فیڈرل گورنمنٹ کے ٹول کے طور پہ کام نہیں کر رہا. اگر آپ ریفارمز لیکن نہیں کر اس کا سکے تو یہ پھر آپ کو ناکامی بھی ہوئی, آپ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے. بہت سی جگہ ریفارم کیا بھی ہے, ہاں اکاؤنٹیبلٹی اس طریقے سے نہیں کر سکے. میرے خیال ہے آج آپ کو اس پہ اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے جو آج ہوا. نہیں, یہ دو چیزیں جڑی ہوئی نہیں ہو سکتی. احتساب کا نظام بہتر ہونا چاہیے, فیئر بھی ہونا چاہیے, لوگوں کو کام کرنے سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے, یہ ایک بات ہے. لیکن وہ پولیٹیکل لیڈرز جو سارے آئیں جو کہ کہیں کہ ہمارا ایک ایکسپلسٹ ایجنڈا پوائنٹ ہے کہ ہم آ کے نیب کے قوانین اس طریقے سے ترمیم کر دیں کہ اس کا سب سے زیادہ ذاتی فائدہ ہمیں ہو, تو چاہے ان میں سے کچھ ترامیم ٹھیک بھی ہو تو آئی ایم سوری پھر ان لوگوں کا حق نہیں بنتا. حسن مرتضی صاحب پلیز ٹیک یور ٹائم. یور ٹیک سر. معذرت آپ کو ٹائم پورا نہیں ملا تھا. جی میں نے کہا آپ کی طرف سے آپ کے کورٹ میں بال ہے, آپ اس کو بھی بات کہہ رہے تھے مکمل نہیں ہو سکی تو آپ پلیز کنٹینیو کر لیں, اور ذرا جو نیب کیسز سب معاف ہوئے اس پہ بھی بات کر لیں کہ خان صاحب کا یہ بیانیہ درست تھا کہ آپ اپنے نیب کیسز معاف کرانے آئے تھے اور آج اس کی مثال ہمارے سامنے ہے. نہیں جی, ان کا یہ بیانیہ درست نہیں ہے اور احتساب ہونا چاہیے. اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. احتساب ہونا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے, جوڈیشری کا بھی ہونا چاہیے, جرنیلوں کا بھی ہونا چاہیے, سیاستدانوں کا بھی ہونا چاہیے, عوام کا بھی ہونا چاہیے. احتساب سے تو کوئی بھی بالا تر نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے تو پھر آپ کریں, ایسا نظام لے آئیں, آپ لیجسلیشن کر لیں, آپ آئین میں ترمیم کریں اور سب کا احتساب کریں. جس طرح سے آپ بات کریں کہ آپ جوڈیشری کا بھی کریں, آپ جنرل کا بھی کریں, آپ عوام کا بھی کریں, سر آپ کریں گے نا, حکومت آپ ہیں. جی انشاءاللہ تعالیٰ ادارے موجود ہیں, وہ کریں گے. جی حکومت کا کام لیجسلیشن کرنا ہے, اس کے مطابق احتساب کریں گے. ریفرنسز بھی تو آپ دائر کر سکتے ہیں نا, ہے نا. آپ نے اپنے دور حکومت میں نون لیگ کے خلاف 50 کیسز بنائے ہوں گے. ریفرنسز آپ لوگ دائر کریے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جنرلز جو ہے وہ کرپٹ ہیں, عدالتیں ہیں اور وہاں پر کرپشن ہو رہی ہے, تو انیشیٹو گورنمنٹ آپ ہیں, آپ لیں. آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے, آپ کو کرنا پڑے گا. پھر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جی کہ پیپلز پارٹی نے کوئی کیس کسی پہ نہیں بنایا. ادارے موجود ہیں نا, اداروں نے کیس بنانے ہیں, سیاستدانوں نے تو نہیں بنانے. حکومت کبھی بھی کیس نہیں بناتی, ادارے بناتے ہیں. یہی ہمیں اعتراض تھا کہ یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے, یہ نیب صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کرتی ہے, نیب احتساب نہیں کرتی. احتساب سیاستدان کرتے تھے, حکمران کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ آج فلاں پکڑا جائے گا, آج فلاں پکڑا جائے گا. تو یہ ہمارا کام نہیں ہے, اداروں کا کام ہے, وہ کریں گے انشاءاللہ. عمران خان پہ تو بڑا جلدی ٹیررزم کا کیس بنا دیا, حکومت نہیں, اور پیپلز پارٹی کی لبرل ویلیوز جو ہیں وہ سب سے زیادہ چپ رہی ہیں. اب جو کا کیس اس کے بعد کرے گا اس پہ جو مذہبی عمران خان صاحب کریں تو ان پہ بھی بننا چاہیے. عدالت نے کہا کہ یہ تو دہشت گردی کا کیس ہی نہیں بنتا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اس میں دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا. تو وہ کہہ سکتے ہیں نا جی, عدالت ہے, وہ کہہ سکتی ہے. پروسیکیوشن جب کوئی مقدمہ لے کے جاتی ہے, عدالت بری کر دیتی ہے, تو کیا اس کا مطلب ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے اس کو سزا دے دی جائے؟ پروسیکیوشن نے عدالت میں ہی دی ہے نا, عدالت نے کہہ دیا تو اس پہ کسی نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا. چلے خیر. نظر رومی صاحب ایک اور چیز, خواجہ حسین صاحب نے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی کہا کہ اس کو متنازع نہ بنایا جائے. اب ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب پہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ اس کو متنازع بنا رہے ہیں, دوسری جانب شہباز شریف صاحب لندن گئے اور جو خرم دستگیر صاحب ہیں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی جلسے میں اپنے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف سے مشاورت ہوگی آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے. یہ مناسب ہے؟ نواز شریف صاحب کنوکٹڈ ہے, ایبسکانڈر ہے, اور کوئی ان کے پاس حکومتی عہدہ بھی نہیں ہے, تو کس حیثیت میں ان سے مشاورت ہوگی؟ دیکھیے وہ پارٹی کے قائد تو ہیں نا,
وہ ان کی حیثیت تو کلیئر ہے. نادیہ آپ جو باتیں کر رہی ہیں وہ ٹیکنیکل تکنیکی بنیادیں ہیں. اب اس کے لیے مختلف آراء ہو سکتی ہیں. یا تو یہ کہ یہ معاملہ کورٹ میں بھیج دیا جائے تو پھر شاید وہ بہتر کر سکے. لیکن حقیقت یہ کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کے اندر این ہے ہی نواز شریف, تو اب اس کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. وہ لاکھ وہ ہو بات. لیکن یہاں پر جو ہے اصل میں تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ پورا ایشو جو ہے, زیادہ بڑا ایشو تو اس وقت یہ ہے کہ اس عہدے کو پولیٹیسائز کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کی تعیناتی کو اتنا بڑا ہوا کیوں بنایا جا رہا ہے. یہی کہا جا رہا ہے کہ جی اپریل میں جو تحریک عدم اعتماد اس لیے ہوئی کہ کچھ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو فکر لاحق تھی کہ عمران خان صاحب اپنی مرضی کا چیف آف دی آرمی سٹاف لگا کے تو اقتدار پہ جو ہے اپنا کنٹرول مزید 5 سال رکھتے. یہ فیئر تھا. یہ سب کچھ جو میڈیا میں کہا جا رہا ہے میں وہی دہرا رہا ہوں, میں کوئی اپنی طرف سے تو کہہ نہیں رہا. اور اب خان صاحب جلسوں میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اگلا جو چیف ہے وہ ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. دیکھیے یہ بڑی حساس پوسٹ ہوتی ہے. یہ پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. یہ کوئی سیاست اس پہ نہیں کرنی چاہیے. یہ مذاق نہیں ہے. یہ ایک اہم پوسٹنگ ہے, نہ صرف اس لیے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے سیلاب میں بھی آرمی کا ایک بڑا کلیئر رول ہے, اور پاکستان کی ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈرز کے اوپر بھی ان کی جو ہر کوئی بھی نیشن سٹیٹ جو ہے وہ ایک مضبوط فوج کے بغیر جو ہے وہ اس کا اسینشل جو ہے وہ جزو ہوتی ہے. ہاں ہم فوج کو یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ سیاست میں انٹرفیئر نہ کرے, وہ اپنی آئینی حدود میں رہے, اس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن یہ اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. دونوں سائڈز غلط نہیں کرنا چاہیے. ون لائنر میرے پاس ٹھیک ہے, ون لائنر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں جی صرف یہ کہوں گا, رضا رومی صاحب نے باتیں بالکل ٹھیک کہی ہیں, لیکن جس کا ٹریک ریکارڈ ہے آرمی چیف کی سلیکشن کو متنازع کرنے کا, نواز شریف کا 93 میں, پھر 97 میں ایک آرمی چیف سے ریزگنیشن لیا, پھر جنرل ضیاء الدین کو بنایا, اور جس آرمی چیف کو بنایا ان کے ساتھ خود ہی جو ہے وہ ان کا وہ ہوا. میں صرف خواجہ آصف کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں, اور اس میں ایک مجھے یاد آئی, ہم تو نوجوان تھے زیادہ, لیکن اس میں اسی طرح کی ایک متنازع اسپیچ فلور آف دا ہاؤس پہ شاید 2002 میں خواجہ آصف صاحب نے خود کی تھی. لیکن بالکل ٹھیک بات ہے کہ آرمی ایک ایسے ادارہ ہے جس کو ہمیں پالیٹکس سے باہر رکھنا چاہیے, اور جو کہ ملک کی انٹیگریٹی کے لیے انتہائی ضروری ہے, اور ساری پارٹیز کو اسی طریقے سے دیکھنا چاہیے. ساری پارٹیز بشمول عمران خان صاحب کو بھی تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے جلسے جلوسوں میں یہ بات کرتے ہوئے. اور وہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, بالکل نہیں کرتے ہیں, پھر وضاحتیں دینی پڑ جاتی ہیں. فیصل آباد جلسے کی تقریر کی ہے, پشاور جلسے میں اب وہ بات اور طرح سے چلی جائے گی. میں یہ ضرور کہوں گا, خان صاحب نے کہا ہے کہ آرمی اور پاکستان کے ادارے میرے سے اور پی ٹی آئی سے زیادہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ جگرا صاحب, رضا رومی صاحب بہت بہت شکریہ, اور مرتضیٰ صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناطق